بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید، آج ایک بہت ہی اہم عنوان پر آپ نے آج کی محفل سجائی ہوئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اگر وقت دیں تو میں اس میں بہت ضرور، بنیادی نوعیت کی کچھ ضرور۔ باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ بلکہ میرا وقت بھی آپ کو بیان کریں۔ جی، تو پہلی کیا دیکھیں، کہنے کیا کہنے پہلی دیکھیے بہت بنیادی اچھے بات یہ ہے، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 2A کا، اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بہت واضح طور پر بات لکھی ہوئی ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان، کہ پاکستان کا جو ریاستی مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ ہمارے پریامبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ الون، کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری کائنات کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خوب۔ وسلم۔ تو اہل پاکستان نے اس عقیدے اور ایمان کا اظہار کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طرح اگر آپ آرٹیکل 227 دیکھیے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے برخلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، اس لیے فیڈرل شریعت کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل اور ایسے ادارے پاکستان میں موجود ہیں کہ جو باضابطہ طور پر پاکستان میں ہونے والی لیجسلیشن کو خالصتاً اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کاؤنٹر نیریٹو کی بات کی ہے، تو کاؤنٹر نیریٹو گزشتہ چند سالوں میں پیغام پاکستان کی صورت میں تمام تر مکاتب فکر کے علماء کی جس کو آپ ایک کنسنسس کہہ سکتے ہیں کہ اجماع کی صورت میں ایک نیریٹو بیان کیا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اس نیریٹو کو دوبارہ دہرایا گیا کہ پاکستان کی اسلامیت کا انکار یہ دراصل ایسے ہی ہے کہ دور جدید میں ایک ایسا نیریٹو بلڈ اپ کر دیا جائے کہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی جنگ جو ہے وہ مسلط کی جا سکے۔ یہاں پر میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید یا زخمی ہوئے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے پڑوسی ممالک کی اور دیگر ممالک کی جو پراکسی وارز پاکستان میں لڑی جاتی رہی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ یعنی لقمہ اجل بنے۔ تو بجائے اس کے کہ پاکستان کے بسنے والے لوگ یا یہاں کے جو بھی آپ سمجھیے کہ کسی بھی اعتبار سے لوگ ایک ناراضگی کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ وہ کسی اور ملک کا اعلی کار بن کر یہاں پر پراکسی وارز لڑنا شروع کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حقیقت کو جانا جائے کہ جب آپ اپنے ہی گھر میں ایک فتنہ اور فساد کی فضا قائم کر لیتے ہیں، یا اسلامی ریاست کے خلاف ایک جس طرح قاری صاحب نے بھی کہا کہ بغاوت جو ہے وہ اس کی جواز کی صورت نہیں ہو سکتی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے گریجولی حالات بدلتے رہتے ہیں اور پھر ایک محاربہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ حرابہ اور محاربہ کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر نتیجہ وہی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نیریٹو کو اگر آپ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو پیغام پاکستان اس کے لیے ایک بہت خوبصورت نیریٹو ہے، جو ریاستی سطح پر تقریباً 4000 سے زائد علماء کے دستخط کے ساتھ وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پراکسی وارز کا حصہ پاکستان کے کسی بھی فرد کو نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اس وقت اطراف پر ذرا نگاہ ڈالیے، جی، فلسطین اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے، سیریا کی حالت آپ کے سامنے ہے، یمن آپ کے سامنے ہے، کشمیر آپ کے سامنے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اسلامی ممالک کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ یہی دیکھیں گے نا کہ موجودہ دور میں جو دنیا بڑی تیزی سے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اسلامی ممالک اس وقت کن غلطیوں کی وجہ سے کن حالات سے دوچار ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت تقریباً پورا عالم اسلام ہی حالت جنگ میں ہے، اور جو ممالک حالت جنگ میں نہیں ہیں تو جنگ کے اثرات ان کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں جس انداز سے ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ پڑوسی ملک کی مثال دی گئی، تو 1970 سے ہم وہاں پر عالمی جو ہے وہ جنگ کا ایک ہم حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام تر اہل اسلام اور بالخصوص پاکستان میں بسنے والے تمام تر گروہ، چاہے وہ پولیٹیکل سائٹ سے تعلق رکھتے ہوں یا ریلیجیس سائٹ سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں پاکستان اور اسلام کے دفاع میں اپنے محاذ کو ایک بنانا پڑے گا۔ ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یا ہمارے جو اہل پاکستان ہیں وہ 2 بڑے دھڑوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک طرف ریلیجیس کنزرویٹزم اور ایکسٹریمزم ہے، دوسری طرف سیکولر ایکسٹریمزم اور الٹرا سیکولر ایکسٹریمزم ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان 2 گروہوں کے مابین پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ہمیں ڈائنامک آرتھوڈاکسی کی ضرورت ہے۔
پاکستان اور اسلام، ہمارے نظریہ یہی دو ہیں. اگر ہم اسلام اور پاکستان کے نظریے کو اپنے پاس ایک امانت کے طور پر سنبھال کر رکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر نیریٹیوز کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اور یقیناً یس، آپ کے سوال کا جواب یس میں ہے کہ ہر وہ قوت جو پاکستان کی اسلامی ریاست کے خلاف ایک محارب اور مسلح جد و جہد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا نیریٹو ہے کہ جس کی نہ قرآن میں کوئی جگہ ہو سکتی ہے، نہ حدیث میں کوئی جگہ ہو سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ معصوم لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کو پامال کرنا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی زبان یا کاسٹ اور کریڈ سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ ایک عام انسان ہے، مباح المال اور مباح الدم نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان کا قتل عام کیا جائے؟ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. تو ایک عام معصوم انسان کی جان کو قتل کر دینا تو گویا کہ تمام انسانیت کو قتل کر دیا گیا، اور ایک عام انسان کی جان کو بچانا گویا کہ تمام انسانیت کو بچا لیا گیا. ہر وہ شخص جو پاکستان کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے یا ان حادثات میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے وہ کھو بیٹھتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جائے گا.